علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول فقہ کے گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے معلوم کیا اجتہاد کس کو کہا جاتا ہے اور مجتہد کون ہوتا ہے، اور اسی کے ضد اس کے اپوزٹ ہے تقلید اور مقلد۔ اصول فقہ میں بنیادی طور پر دو باتیں تھیں کہ شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل معلوم کرنا ہے۔ تو دلائل اور مسائل یہ بہت اہم ہے۔ مسائل کو احکام بھی کہتے ہیں، شریعت کے احکام۔ دلائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ بنیادی طور پر قرآن اور حدیث، ان کے ضمن میں، ان کے انڈر میں 9 اور بھی ہیں۔ نمبر 1 قول صحابہ، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 قیاس۔ اسی سے ہماری بات نکلی تھی، پھر ہم لوگ اجتہاد میں چلے گئے کیونکہ قیاس کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کو سمجھنا ضروری تھا۔ قیاس کے معنی ہے گیسنگ، گیس کرنا۔ عربی زبان میں قاسا یقیسو کہا جاتا ہے وزن کرنا، تولنے کو، تولنا، وزن کرنا، پیمائش کرنے کو۔ اسی لیے ترازو کو مقیاس بولتے ہیں، ترازو کو مقیاس بولتے ہیں، جس میں تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اصل اور فرع۔ اس کو سمجھنے کے لیے قیاس کے بنیادی 4 ارکان کو سمجھیں۔ قیاس کے 4 پلرز ہوتے ہیں۔ ایک ہے اصل، دوسرا ہے فرع، تیسرا ہے علت، پھر چوتھا ہے حکم۔ اصل، اصل، فرع، علت، حکم۔ اصل کے معنی بیس، بنیاد۔ فرع کے معنی برانچ۔ علت کے معنی ریزن، سبب۔ حکم کے معنی اب حکم، اس پر کیا حکم لگے گا۔ شرعی اعتبار سے قیاس کہا جاتا ہے شریعت میں کوئی چیز اصل ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، اس بیس پر کسی کو گیس کرنا۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ اصل اور فرع، اصل اور فرع کے اندر سبب سیم ہو، ریزن۔ اصل چیز کو جو حکم لگایا گیا کہ یہ حرام ہے، مثال کے طور پر شراب، شراب حرام ہے،
یہ شریعت میں ہے، اصل ہے، یہ اصل کا مطلب بنیاد، بیس۔ شراب حرام کیوں ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب ہے نشہ، علت اس میں نشہ ہے۔ تو شراب کے اندر علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ریزن ہے نشہ۔ اس کی وجہ سے اس پر حکم کیا لگا کہ یہ حرام ہے، حکم اس کا حرام۔ تو شراب میں نشہ ہے اس لیے وہ حرام ہے نا؟ شراب ایکول ٹو نشہ، نشہ ایکول ٹو حرام۔ تو شراب کے اندر علت ہے نشہ، نشہ جس میں ہے وہ حرام ہے۔ ایک دوسری علت، شراب کے اندر جسم کو نقصان پہنچانا ہے، جسم کو ہلاکت ہے اس کے اندر، یہ بھی ایک ریزن ہے، ہلاکت۔ تیسرا ریزن ہے فضول خرچی۔ تو جس میں بھی ہلاکت ہے وہ حرام ہے، فضول خرچی ہے حرام ہے۔ تو نشہ ایکول ٹو حرام، ہلاکت ایکول ٹو حرام، فضول خرچی ایکول ٹو حرام، یہ ریزنز ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کے اندر یہ ریزنز ہوں وہ بھی حکم کیا ہوگا اس کا؟ حرام۔ لیکن شریعت میں کلیئر کٹ نہیں ہے، کلیئرلی نہیں ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں فرع، یہ برانچ ہے، بیس نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بیس ہے، یہ گیس ہے، یہ بیس، یہ گیس۔ بیس پر گیس کرنا، کس بیس پر گیس کرنا ہے؟ ریزن کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر اب بیڑی سگریٹ جو بھی ہے، اسموکنگ جو بھی ہے، بیڑی سگریٹ پان پرا گٹکا جو بھی ہے، شریعت میں اس زمانے میں سب تھا نہیں، اب آیا ہے۔ تب کیا کرنا ہے؟ اب اس میں گیس کرنا، گیس کے لیے کوئی بیس ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس شریعت میں ایک بیس کیا ہے؟ شراب۔ اس میں ریزن کیا ہے؟ نشہ، ہلاکت، فضول خرچی۔ کیا یہ ریزنز اس کے اندر ہے؟ نشہ بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے۔ تو اصل اور فرع، بیس اور گیس دونوں ریزن میں سیم ہو جائے، دونوں ریزن میں سیم ہو جائے تو حکم بھی کیا ہوگا؟ سیم ہوگا۔ تو اب کیا حکم لگائیں گے؟ اسموکنگ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس کو بولتے قیاس۔ شریعت میں کوئی چیز کلیئرلی نہ ہو لیکن اس کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بیس ایک ہے، اس بیس کے اندر تلاش کرنا کہ ریزن کیا ہے، اس کو شریعت نے حرام کیا کیوں کیا، اس کو حلال کیا کیوں کیا، کیا یہ ریزن اس کے اندر یہ جو برانچ ہے مل رہی ہے، کیا علت مل رہی ہے، ریزنز مل رہے ہیں، میچ ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ اصل کا جو حکم ہوگا فرع کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں گیسنگ، قیاس۔ تو قیاس میں بنیادی طور پر یہ چار باتیں ہوتی ہیں، ایک اصل، فرع، علت، حکم۔ اب آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بیس ہے، یہ گیس ہے، بیس پر گیس کرنا، وہ ریزنس ہے، یا بیس آف گیس بھی بول سکتے ہیں علت کو، بیس آف گیسنگ، گیس جو کر رہا ہے کس بیس پر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم، رزلٹ۔ ایک اور مثال دیتے ہیں۔
شریعت میں ایک اصل ہمارے پاس ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو خرید و فروخت نہیں کرنا، اذان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا۔ تو جمعہ کے اذان کے بعد خرید و فروخت، اذان کے بعد خرید و فروخت، بائنگ و سیلنگ، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ ریزن کیا ہے؟ تو اس میں وہی ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ اور غافل نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل۔ اب یہاں پر شریعت نے صرف خرید و فروخت کے بارے میں کہا، فَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، بھائی نکاح، اس وقت میں نکاح کرنا، اس وقت میں خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے، گھر میں سو رہا ہے، اس وقت وہ خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے لیکن کھیل رہا ہے یا میچ دیکھ رہا ہے۔ شریعت نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ میں نے خرید و فروخت چھوڑ دیا، چلو بھائی، لیکن یہاں پر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میچ دیکھ رہا ہوں، نکاح خوانی ہو رہی ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہاں ٹی وی دیکھنا اس وقت یا میچ دیکھنا، کرکٹ دیکھنا، جو بھی آپ بولیے، نکاح کون سے ٹائم پہ؟ اذان کے بعد، جمعہ کے دن اذان کے بعد۔ اب ریزن تلاش کیجئے، کیا اس کے اندر ہو بہو علت ہے؟ ریزن ہے، جب ہے تو حکم بھی ایکول حرام ہے۔ یہ باقاعدہ میت کی طرح ہے۔ اور بھی ایک مثال لینا چاہیں، جدید مثال ہے، آج کل انشورنس کا بہت دور ہے۔ نبی کے زمانے میں تھا نہیں، قرآن حدیث میں کچھ ہے نہیں، اب اس کو کیسے کریں گے؟ گیس کرنا۔ ہمارے پاس ایک بیس کیا ہے کہ قرض پروفٹ لائے، نفع لائے، قرض آپ نے کسی کو دیا، اس قرض سے آپ کو پروفٹ ہو تو وہ سود ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ علت، انٹرسٹ ہے، سود، اور سود ایکول ٹو حرام۔ اب آپ نے انشورنس کے لیے پے کیا کمپنی کو، LIC ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کمپنی کو پے کر رہے ہیں، اب قرض لیجیے، کچھ بھی لیجیے، کچھ پے آپ کر رہے ہیں۔ اس پے کرنے کے بعد اس میں پلس پروفٹ ہے یا نہیں ہے؟ پروفٹ ہے، فکس پروفٹ ہے۔ سیم وہی چیز ہے، قرض پلس نفع، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، دونوں کے اندر سود، انٹرسٹ ہے، ہاں انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ موجود ہے، تو اس کا حکم کیا لگے گا؟ ایکول ٹو حرام۔ وہ مسئلہ الگ انشاءاللہ۔ انشورنس جو بھی ہے، چاہے میڈیکل ہو، کچھ بھی ہو، سب حرام ہے۔ صرف مجبوری کے حد تک وہیکلس وغیرہ کے لیے اہل علم نے جائز قرار دیا کہ چونکہ آپ نکال ہی نہیں سکتے ہیں، بار بار یہ لوگ پکڑیں گے، اس لیے وہ ایک مجبوری ہے، اور اس میں بھی بہتر ہے کہ آپ فرسٹ پارٹی نہ کریں بلکہ
تھرڈ پارٹی یا سیکنڈ پارٹی کر لیں، صرف بچاؤ کے حد تک. تو اس کو کہتے ہیں قیاس. گیس اور قیاس اس کو کہا جاتا ہے. اس میں بنیادی ایک شرط کیا ہے؟ یہ جو علت ہے، ریزن، دونوں کے اندر سیم ہونا چاہیے. اصل اور فرع دونوں کے اندر سیم ہونا چاہیے. علت، یہ قرض اور نفع سیم LIC میں وہی ہونا چاہیے. سیم شراب ہے تو شراب میں جو علت ہے، سبب ہے، وہی چیز دوسری چیز جس میں آپ گیس کر رہے ہیں جس کو، وہ بھی دونوں سیم ہونا چاہیے. کوئی علت نہ ہو، جیسے قرض لیا ہے لیکن ایکسٹرا ہم پے کر رہے ہیں لیکن سود نہیں ہے، سروس چارج پے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے قرض لے رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پر کچھ ورکرز کو رکھے ہوئے کام کرتے ہیں، تو ایک سروس چارج لیتے ہیں، تو وہ انٹرسٹ میں نہیں آئے گا. فکس ہو کہ آپ کتنے % دینا ہے، لیٹ ہونے پر اتنا پے کرنا ہے، تو وہ سود میں آ جائے گا. سروس چارج کا بیسیکلی فکس ہوتا ہے کہ اتنا جتنا پیسہ لے رہے ہیں اس میں اتنا % دینا پڑے گا، تو وہ بیسیکلی فکس ہو گیا، تو وہ نہیں کر سکتا ہے زیادہ میں پڑے گا. سروس پروفٹ ہو رہا، ہم اس پیسے کے بزنس کر رہے ہیں، فائدہ ہوا میں دیا، یا نقصان ہوا تو فکس. لیکن سروس چارج وہ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ میرا ہوگی، کیونکہ میرے لوگ بہت توڑ کے الگ سا نام دے دیتے ہیں. ایون تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اسکول کا فیس میں دے رہا ہوں، اگر وہ لیٹ ہوا تو میرے کو لیٹ فی دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا انٹرسٹ آتا ہے. اس میں کافی سارے مسائل ہیں، اور جہاں تک اسکول کی لیٹ فیس ہے، اس سلسلے میں تقریباً اکثر اہل علم نے بڑے بڑے مدارس میں بھی یہ لیتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے میں. تو ہاں، پورے انڈیا میں اہل حدیثوں کی جو سب سے بڑا مدرسہ ہے جامعہ سلفیہ بنارس، وہاں پر بھی باقاعدہ لیٹ فیس لیتے ہیں. اور دوسرے مدارس میں بھی، یہاں پر اب جامعہ محمدیہ چلے جائیے، وہاں پر بھی لیتے ہیں. لیٹ فیس انٹرسٹ میں نہیں آتا. لیٹ فیس جو ہے انٹرسٹ میں نہیں آتا ہے. انٹرسٹ میں جو چیز ہوتی ہے کہ آپ پہلے ایک چیز لیتے ہیں، لینے کے بعد پھر اس میں پے کرتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے اسکول والے آپ کو پیسہ پے نہیں کیے، یہ ون وے ہے، تو یہ ایک فائن کے طور پر ہے، اس لیے اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے. پھر بھی احتیاط کرنا اچھا ہے، جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہو احتیاط کرنا اچھا ہے. کبھی کسی کو کوئی مجبوری آ جائے، ہاں کوشش کرنا وقت پر پے کرو. کبھی آ گیا نہیں ہے بھائی، کچھ ہو گیا آگے پیچھے، پے کر رہا ہے تو انشاءاللہ سود میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے جو سروس چارج ہے یا پروسیسنگ چارج جو لیتے ہیں، اس میں بھی اہل علم نے وہی کہا ہے کہ چونکہ ایک ادارہ ہوتا ہے، اب بیت المال بھی ہے، بیت المال میں جتنا آپ کو قرض دے اتنا ہی لینا ہے حقیقی معنی میں. اب بیت المال میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کس سے دینا ہے؟ اسی میں سے، زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو دینا ہے. جس کو آپ نے قرض دیا اس سے لینا نہیں. تو حقیقی معنی میں سروس چارج بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن ایسے ہندوستانی ماحول میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور بیت المال کا نظام و سسٹم نہیں ہے، اب کوئی کمپنی ہو کچھ بھی ہو، وہ کام کر رہے ہیں، اس کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، ڈاکومنٹیشن کے لیے پیپر ورک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کے انک ہے، ٹیپ کرنا. اس کے لیے اگر نامنل کچھ رکھتا ہے تو میرے خیال سے یہ مجبوری کے حد تک جائز نہیں بلکہ مباح ہو جاتا. چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک قابل قبول ہے، مباح کے حد تک اہل علم نے اجازت دیا ہے. لیکن ان سب چیزوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ کوشچن مارک ہے، کچھ نہ کچھ کوشچن مارک ہے، کلیئر نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے. ڈاؤٹ فری ہو جانا ہی اچھا ہے. کیونکہ ایک بات جو جیسے کہ آپ نے بتایا، یہ ایک نوٹ کرنے کی ہے. آپ اگر 1 لاکھ لے رہے ہیں تو اس میں بھی ڈاکومنٹیشن میں اتنا ہی خرچہ آئے گا 10 لاکھ میں بھی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب 1 لاکھ لے رہے ہیں تو ڈاکومنٹیشن کے لیے 200 روپے لیں گے، 10 لاکھ لے رہے ہیں تو 1000 روپے لیں گے. تو یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کھٹکتا ہے.
भाई 1 लाख में भी जितने डॉक्यूमेंटेशन आपको देना है 10 लाख में भी देना है। अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें और जो है सर्विस चार्ज की बात करें तो उतना ही होता है। अब अगर इसमें देखेंगे तो काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं उसमें से सर्विस चार्ज कट कर लेते हैं। कभी वो लोग बोनस भी देते हैं 100, अब जो है 500 का रिचार्ज करो तो 550 मिलेगा, ये 50 रुपये जो आपको मिल रहा है वो क्या करते हैं। तो अहले इल्म ने इसमें भी वही कहा है कि आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, टॉक टाइम मिलता है, टॉक टाइम मिलता, पैसा नहीं मिल रहा है। और ये शर्तिया नहीं है, 2 तरफा नहीं है, 1 तरफा है। 1 तरफा बेनिफिट कंपनी वाले आपको दे रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, तोहफे के तौर पर हो जाएगा, जो कंडीशनल नहीं है, फिक्स नहीं है। इस महीना आपको 500 में 550 दिए, आइंदा महीना नहीं भी दे सकते हैं, और किसी महीना हो सकता है कि 540 भी दें। तो इस हिसाब से मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कर्ज दिया और आप का लेने का इरादा भी नहीं है एक्स्ट्रा, उस आदमी के देने का इरादा भी नहीं था, लेकिन चलो अच्छा लगा, वो देते वक्त आपको 500 के बजाय कुछ भी फिक्स नहीं, अनफिक्स कुछ तोहफातन हदियतन दे दिया तो ले सकते हैं। जैसे नबी ने फरमाया, आप किसी से कर्ज लिए थे, वापस करते वक्त बिलाल से कहा कि बिलाल जितना उनका है दे दो और थोड़ा ज़्यादा दे दो। ये दोनों से ख़ास तौर से जो दिया है उसके दिल में ज़रा बराबर भी इरादा नहीं रहना, उसके दिलो दिमाग में ही होना मैं 500 दिया, 500 ही वापस लेना है। अब वो अपनी तरफ से आगे बढ़ के कुछ दे दिया तोहफतन तो ले सकता है, लेकिन वो भी स्टैंड बाई नहीं होना चाहिए। हाँ भाई कुछ ना कुछ बढ़ाकर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। कभी कभार कुछ ना कुछ बढ़ाकर नहीं भी देना तो ही इंशाअल्लाह सही हो सकते हैं। बहरहाल ये फ़िक़्ह के मसले में ये गेसिंग बहुत चलती है, फ़िक़्ह के मसले में गेस बहुत अहम मसला है ये, इसीलिए इसको थोड़ा रुक के सराहत के साथ पढ़ाया, क्योंकि एक बात इसमें क्या होती है, गेस कौन कर सकता है। हर आदमी उठे बैठे और गेस करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। गेस करने के लिए आदमी सबसे पहले मुज्तहिद हो। मुज्तहिद कौन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई मुक़ल्लिद गेस नहीं कर सकता, जिसके पास इज्तिहाद की सलाहियत नहीं है, कोई मुज्तहिद नहीं है, वो अपनी तरफ से गेस नहीं कर सकता। जैसे आपने से पहले पाकिस्तान में एक चैनल में मैंने देखा था, व्हाट्सएप में वीडियो आई थी, वो एक साहब है, एक आदमी है, उनसे कुछ भी ना दाढ़ी है ना जुब्बा कुब्बा कुछ भी नहीं है, आलिम नहीं है, उनसे फतवा पूछा जा रहा है स्टूडियो में कि बैंक से जो लोन लेते हैं वो कैसा है। उन्होंने कहा बिल्कुल जायज़ है, बैंक आप पर एहसान कर रही है, आपको शुक्रिया के साथ लेना चाहिए। और उन्होंने गेसिंग की। अब ये देखिए, इसीलिए अहले इल्म ने लिखा है सबसे पहले गलत तरीके से जिसने गेस किया वो इब्लीस है। गलत गेसिंग करना शैतान का काम है, गुमराही का काम है। अल्लाह ने कहा सजदा करो, साफ सजदा करना था, उसने कहा कि नहीं, मैं आग से पैदा, मैं बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। ये जो गेसिंग अव्वल मन क़ास इब्लीस कहते हैं। सबसे पहले जिसने गेसिंग की है, कयास किया है, वो इब्लीस। गलत कयास। आग बेहतर है कि मिट्टी बेहतर है, अब दोनों के अंदर की इल्लत देखना, दोनों की इल्लत नहीं जम रही। आग के अंदर जो रीजंस है वो मिट्टी के अंदर नहीं है, दोनों के रीजंस नहीं जम रहे हैं, तो उसने जो गेसिंग की है वो कयास फासिद बोलते हैं इसको, गलत कयास। तो वो साहब भी मिसाल दे रहे थे कि मेरा घर है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ, घर की कीमत जो है 50 लाख है, हर महीना में 10-10 लाख लेता हूँ, 10-10 लाख लेता हूँ, 5 महीने में 5 किस्तों में आपने दे दिया, 50 लाख होते ही घर आपका हो गया, पैसा घर मेरा, पैसा मेरा हो गया। ये जायज़ है? कहाँ जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है शरीयत में ये। तो कह रहे ऐसे ही तो होता है कि आप घर पर लोन लिए, घर पर लोन लिए, बैंक से लोन लिए, बैंक वाले क्या करते हैं, आपको 10 लाख या 20 लाख 50 लाख दिए,
اب وہ کیا کرتے ہیں, آہستہ 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 وصول کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر بینک والے آہستہ آہستہ 50 لاکھ ہی وصول کریں بالکل صحیح ہے وہ, لیکن کیسے ہوتا ہے 50 لاکھ وصول کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہ انہوں نے جو گیس کیا ہے ان کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے, اور چلے فتویٰ دینے کے لیے, وہی مسئلہ ہوتا. وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ شریعت نے اس کو جو حرام کیا کس بیس پر کیا. یہ بینک کی طرف سے تھوڑی آسان ہے, وہ تو خون چوس رہا ہے کہ 50 لاکھ آپ کو دیے تو وہ کتنے لاکھ اس میں ایکسٹرا لے لے گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گھر بیچا ہے اور گھر کے جو قیمت فکس ہوئی وہ ادا کر رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن بینک والے سے آپ نے گھر لیا کیا, بینک والے سے آپ نے پیسہ لیا اور پیسہ پے کر رہے ہیں, تو دونوں کی علت سیم ہے کیا, ریزن سیم ہے کیا؟ نہیں. گھر لے کے آپ جو ہے, مثال کے طور پر چلو بھائی ایک چیز آپ کو بیچ دی گئی, اس کی قیمت آپ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا رہے ہیں, تو پیسہ دے کر چیز لے رہے ہیں. اور بینک میں کیا ہوتا ہے, بینک سے آپ نے کیا لیا, پیسہ لیا, بینک کو کیا دے رہے ہیں, پیسہ ہی دے رہے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں سود. ایک ہی جنس, سیم جینڈر کے سیم یونٹ کی چیز کم لے کر زیادہ دینا, یا جتنا لیے اس سے زیادہ پے کرنا, اسی کو کہتے ہیں شریعت میں سود, انٹرسٹ. آپ نے LIC کمپنی والوں کو 5 سال میں 1 لاکھ روپے پے کیا, لیکن 5 سال کے بعد میچورٹی کے بعد وہ لوگ 2 لاکھ دے رہے ہیں. یہ جو 1 لاکھ ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ پیسے کا ہی فائدہ ہے, سود ہے, انٹرسٹ ہے. بینک والے سے آپ نے لیا اور ایکسٹرا پے کر رہے ہیں, وہی ہوا. تو قیاس کرتے وقت دونوں کے اندر جو ریزنس ہے وہ سیم ہونا چاہیے, یہ یاد میں رہیں, دماغ میں رہیں. اگر اس میں گڑبڑ کر دیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیا شریعت میں گیسنگ جائز ہے, قیاس کرنا جائز ہے کیا؟ ہم نے ان کو دلیل کے طور پر مانا ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہیں, ذیل عناوین کے طور پر تیسرے نمبر پہ ہیں. باقاعدہ شریعت میں اس کا تصور ملتا ہے. قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار. عاد سمود گزرے ہوئے جتنی قومیں ہیں جن کو اللہ نے سزائیں دی ہے, ان کے بستیوں میں جاؤ, گھوم پھر کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو. کیا مطلب؟ وہاں جا کر گیس کرو, جو انہوں نے کیا اگر تم بھی کرو گے تو تمہیں بھی ویسی سزا ملے گی. تو قرآن گیسنگ کی دعوت دے رہا نہیں دے رہا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گیس کرنا یہ غلط ہے, شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں, پروف نہیں ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور وہ مشہور واقعہ میں نے خطبے میں بھی کہا کہ ایک صاحب آ کر کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی گورے ہیں لیکن بچہ سولا پیدا ہو گیا. تو نبی نے ان کو بھی گیسنگ سکھایا کہ بتاؤ کہ تمہارے اونٹ میں سے کوئی ایک گندمی کلر کا نکل گیا, وہ کیسے. اسی طرح سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان پر قرض ہیں, کیا میں ادا کروں تو ادا ہو جائے گا؟ نبی نے کہا کہ بھئی اگر اللہ پر قرض تھا یا انسان پر کوئی قرض تھا, تم ادا کر دیتے ہو تو ادا ہوگا نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہو جائے گا. اللہ کا قرض ہے, ادا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. تو انسان کے قرض پر اللہ کے قرض کو گیس کیا گیا. ایسے بے شمار دلائل شریعت میں موجود ہے کہ گیسنگ کرنا بالکل جائز ہے. تو قیاس کے تعلق سے ہم لوگوں نے آج سرسری طور پر چند باتیں معلوم کی ہے. یہ شریعت میں باقاعدہ پروف ہے, دلیل ہے, لیکن قرآن و حدیث کے انڈر ہونا چاہیے. کسی کی گیسنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو نہیں لیں گے, ان کے قیاس کو ادب کے ساتھ چھوڑ دیں گے. وہ گیس قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے. فقہ میں خصوصی طور پر فقہ حنفی میں احناف کے پاس گیسنگ بہت چلتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے چالاک تھے, کافی ذہین تھے. ان کے پاس چونکہ حدیث سے زیادہ نہیں پہنچی تھی تو اپنے دماغ سے وہ گیس کر کے بتاتے تھے. پھر آخرکار انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, کہا کہ دیکھو بھائی میں اپنے دماغ سے بتایا, کل کے دن حدیث مل جائے میری بات چھوڑ دیں.
اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جو بنیادی دلائل ہیں ان میں سے چوتھا ہے شرع من قبلنا، ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کی شریعت، ہمارے سے پہلے والے لوگوں کی شریعت، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، داؤد علیہ السلام کی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت. بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ، ان سب کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں. تو کیا یہ شریعت میں دلیل ہے؟ ہاں، ہمارے سے پہلے والے شریعت ہمارے لیے دلیل ہے. کب؟ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، آخری نبی کی جو شریعت ہے اس کے اگینسٹ میں نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو. جب تک ہمارے سے پہلے والے شریعتوں کے احکام، مسائل، واقعات ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ دلیل ہے. کتنے آپ کو بنی اسرائیل کے واقعات ملیں گے قرآن و حدیث میں. بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایسا تھا، 3 آدمی جا رہے تھے، ان کا ایسا ہے ویسا ہے، سب واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے پروف ہے، اس سے ہم دلیل لیتے ہیں. کیوں؟ ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہماری شریعت کے خلاف آ جائے تو وہ دلیل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا اگر کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو کٹ کر کے پھینک دینا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا. اب یہ چیز ہماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے. تو ہمارے سے پہلے والے، کیونکہ بہت سارے مسائل میں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہم کیوں مانیں؟ قرآن و حدیث میں ذکر کیا جانا اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اور ہماری شریعت کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سے پہلے والے شریعتوں کے احکام و مسائل ہمارے لیے دلیل ہے. کیونکہ نبیوں کے عام طور سے احکام اور مسائل، ان کے بنیادی تعلیمات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اسی لیے ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کے انکار کے برابر ہے. تو ہمارے سے پہلے والے شریعت کے دلائل، مسائل ہمارے لیے دلیل ہے جب تک ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو. ایک اور چیز ہے عرف عام. کسی علاقے میں کوئی چیز معروف و مشہور ہے، عرف کہتے ہیں کسی علاقے میں ایک چیز معروف اور مشہور ہے، وہ چیز بھی شریعت میں دلیل ہے. کب؟ جب تک کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو. اب بعض علاقے میں ٹوپی، جبہ یہ مسلمانوں کی ایک علامت بن گئی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ٹوپی پہننا نہیں، جبہ پہننا نہیں، بتائے کہا نہیں. تو وہ باقاعدہ ہمارے لیے کسی علاقے کے لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کو غلط نہیں ٹھہرانا. یہ کہنا انگریزوں کی غلامی ہے، یہ ہے وہ ہے، شریعت میں ہے یہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. اسی طرح سے کسی علاقے میں خوشی کے موقع پر گلے مل کر خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ایسا نہیں کہا گیا کہ خوشی کے موقع پر گلے ملنا نہیں. تو اگر کوئی نکاح کے موقع پر گلے مل لیا، عید کے موقع پر گلے مل لیا، کوئی غلط نہیں ہے. ہاں، اگر ثواب سمجھ کر ملتا ہے کہ بھائی عید میں گلے ملنا ہی ملنا ہے، یہ عید کا ایک پارٹ ہے، نکاح میں گلے ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ یہ نکاح کا ایک پارٹ ہے، تب جا کر شریعت کے خلاف ہے. نہیں، ایسے ہی محبت کے طور پر مل لے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ایسے ہی شریعت کے بہت سارے احکام جس میں کچھ کہا نہیں گیا، ایک علاقے میں وہ چیز مشہور و معروف ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ایسے بہت سارے آپ کو خاص طور سے ڈریس میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ایک علاقے میں ایک چیز کھائی پی جاتی ہے، شریعت میں اس تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں تو اس کو حرام نہیں کرنا ہے.
اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں بعض مسائل میں فتویٰ لوکل علماء سے لینا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کے عرف عام کیا ہے، یہاں کے عرف عام کیا ہے ان کو معلوم نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عالم کو علم نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ بہت پہلے امبیڈکر بھون میں پروگرام ہوا، اس میں شیخ وسیع اللہ عباس صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا واسطوں کے تعلق سے، کہ گھروں کے تعلق سے واسطوں لیتے ہیں، یہ کیسا ہے شیخ؟ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ شیخ جو ہے دوسرا کچھ سمجھ کے کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں گھر کے تعلق سے اچھا کچھ سمجھنے کے لیے۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پھر جو ہے شیخ انیس الرحمن اعظمی جو ان کے استاد بھی ہے، وہ آیا آ کر کہا کہ دیکھیے یہ جو ہندوستان میں جو واسطوں کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے، پورا کلیئر سے بتائے۔ بتانے کے بعد بتایا نہیں، اگر ایسا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ اب دیکھیے ان کو یہاں کے بیک گراؤنڈ کا، یہاں کے کسٹم کیا ہے، یہاں کے عرف عام کیا ہے ان کو معلوم نہیں، اس لیے یہاں جو لوگ ہیں ان کو پتہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا علم گھٹ گیا ہے، وہ کم علم کے ہیں، یہ بڑے ہیں، ایسا نہیں۔ الگ الگ علاقے کے حساب سے اب کچھ نوجوانوں نہیں بھائی علم لینا تو کبار علماء جو یمن میں بیٹھے ہیں ان سے ہی لینا ہے، باقی دوسرے جو یہاں کے لوکل علماء ان سے فتویٰ نہیں لینا، جبکہ وہ لوگ خود ایسا نہیں کہتے۔ یہ لوگ خواہ ان کی طرف منسوب کر کے اپنے گروپ بنا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو علم سے دور کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں کے علماء کے درس میں بیٹھنا نہیں، سننا نہیں۔ میں تو کم سے کم میں کہتا ہوں کہ کم سے کم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جانے سے ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے آپ سن کے ہمارے جو ہے ریکٹیفائی کرو، ہماری اصلاح کرو۔ اب اٹھ کے چلے گئے تو کیا معلوم ہوگا بھائی غلطی کیا ہو رہی ہے؟ چلو آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو کم سے کم اصلاح کر دو، کیونکہ اتنے لوگ سن رہے ہیں تو کم سے کم وہ لوگ گمراہ نہ ہو جائے، آپ کو ثواب ملے گا۔ بیٹھنا ہی نہیں سرے سے، یہ تو غلط کام ہوا، یہ تو شیطانی وسوسہ ہوا کہ لوگوں کے علم سے روکنا اور دور کرنا۔ بہرحال تو ایک چیز عرف عام، کسی علاقے میں کوئی چیز معروف و مشہور ہے، وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس وقت تک وہ ویلڈ ہے، اس پر عمل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ نہیں لیکن ہم فتویٰ لگا کر اس کو حرام نہیں کریں گے۔ کوئی وہاں کے کسٹم کا نہیں بھائی مجھے پسند نہیں، کرنا نہیں چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرعی اعتبار سے حکم اس پر نہیں لگایا جائے گا یہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس میں گناہ ہوگا، شریعت کے خلاف ہے، ایسا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ عید کے روز نماز کے بعد ہی گلے ملنا جی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو بدعت ہے، ثواب نہیں ہے، ایسے محبت کے اظہار کے لیے تو، کیونکہ بدعت کی ڈیفینیشن میں کوئی نیا کام جس میں شریعت میں تصور نہ ہو، ثواب کی نیت سے کرے۔ معانقہ کرنا شریعت میں تصور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے، سفر پہ جاتے، کبھی بہت دنوں کے بعد ملتے تو ان سے معانقہ ثابت ہے شریعت میں، تو معانقہ بدعت نہیں ہے۔ اب وہ انٹینشن پر جائے گا، انما الاعمال بالنیات۔ اگر کوئی آدمی ثواب سمجھ کر ملتا ہے تو بدعت میں شامل ہو جائے گا، نہیں بھائی چلو محبت کے لیے مل لیے چلے گا۔ کبھی ایسا ہوتا بہت دنوں کے بعد کوئی انسان عید میں ہی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری سمجھ کے نہیں ملنا چاہیے، ثواب سمجھ کر نہیں، اور پوری طرح سے اس کو حرام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رحم صاحب تو خیر ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے 3 چیزیں معلوم کی ہے۔ عرف عام میں میں نے کہا کہ اس کے ذیل میں 9 چیزیں اور بھی ہے، تو 9 میں سے 5 ہم لوگ پڑھے ہیں، باقی 4 اور بھی ہیں جو میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے اتنے اہم نہیں ہے، تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ، پھر بھی سرسری طور پر نیکسٹ کلاس میں اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک کلاس اور رہے گی، 1 یا 2، کہ مختلف دور میں فقہ نبی کے زمانے سے لے کر صحابہ تابع تابعین تابعین تابع تابعین، پھر آہستہ آہستہ کیسے یہ فقہ ڈیوائڈ ہوئے، 4 مسلک کیسے بنے، پھر اس کے بعد تقلید کا دور کیسے آیا، پھر تحقیق، یہ ایک ہسٹریکل بیک گراؤنڈ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پھر ہم لوگ انشاءاللہ فقہ شروع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔